الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبین۔ محترم ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، دعا ہے کہ میرا مالک آج کی یہ مجلس عزا جو ولایت علی چینل 313 کے توسل سے آپ کی توجہات کی نظر ہو رہی ہے، میرا مالک اس مجلس کی صحیح و کوشش و کاوش کرنے والے ہمارے برادر ذی وقار جناب سید انتصار شاہ صاحب کے رزق معرفت میں، رزق مودت میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام دیکھنے والے، تمام سننے والے، مجلس کے آپ جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، ان تمام کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں وہ شہزادی فاتح شام کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میرا مالک ہمارا شمار جناب سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی عزاداروں میں فرمائے، اور خانوادہ سید انتصار شاہ صاحب کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں وہ بارگاہ ملکۃ العرب، بارگاہ فاتح شام، بارگاہ سیدۃ النساء العالمین میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی مجلس بعنوان اہل قرآن کی، وارثان قرآن کی، حرم حضرت امام حسین کی، خانوادہ تطہیر کی شام میں داخلے کی عنوان کے ساتھ، کیونکہ یقیناً جب ہم اس عنوان کو دیکھتے ہیں کہ داخلہ اہل حرم شام، تو اس میں جو پہلی ہی ایک ذہن میں کیفیت آتی ہے وہ کیفیت مصائب کی ہے، کہ یقیناً یہ مجلس جو ہے یہ منسوب ہے اہل بیت علیہم السلام کی ایک مصیبت کے ساتھ۔ یقیناً خانوادہ تطہیر کو جس انداز کے ساتھ ملک شام میں داخل کیا گیا وہ ایک کیفیت مصائب کی ہے، وہ ایک کیفیت وہ ہے کہ جس پہ آل محمد کی اس مصیبت اور مظلومیت پہ گریہ کیا جاتا ہے۔ لیکن میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس چینل ولایت علی کے تخلیق کا مقصد اور تشہیر کا مقصد یہ ہے کہ وہ مضامین، وہ عنوان اس چینل کے توسل سے لوگوں تک پہنچائے جا سکیں جو منبر پہ ابھی تشنا ہے، جن کی رسائی جو ہے وہ عوام الناس تک ممکن نہیں ہو سکی۔ لہٰذا میرے علاوہ جتنے بھی خطبہ، جتنے بھی علماء کرام اس چینل پہ مختلف قسم کے مضامین لے کے آتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مضمون میں ایک انفرادیت جو نظر آئے، تاکہ ایک یکسانیت جو ہے اس کا خاتمہ ہو، اور ایک انفرادیت جو ہے وہ اس چینل کے توسط سے آپ کی بارگاہ تک پہنچائی جا سکے۔ صاحبان، آج کی مجلس میں، آج کے اس موضوع پہ نبھانے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر شام ہی فتنوں کا مرکز کیوں بنا؟ شام ہی سے اتنا بڑا اعلان کہ رسول کے بیٹے کے قتل کا اعلان شام ہی سے کیوں ہوا؟ شام کن کے پاس تھا؟ اور شام میں جناب سیدہ کا پہنچنا یہ یزید کا منصوبہ تھا یا مشیت الہی تھی؟ حکمت امامت تھی، یا صرف یہ کہا جائے کہ اس میں صرف اور صرف منصوبہ یزید تھا؟ یقیناً مقصد یزید ناکام ہو گیا اور مقصد توحید کامیاب ہو گیا، کہ جس شام کو بہت محفوظ کیا گیا تھا، جس شام کو 70 سال تک مولا امیر المومنین کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، جس شام پہ 42 سال بلا شرکت غیر اقتدار کی کرسی پر نسل امیہ براجمان رہی تھی، وہ 42 سال کا دور، وہ 70 سال کا ظلم و تشدد چند دنوں میں
وہ مکمل کسر یزیدیت تہس نہس ہو گیا اور وہ اقتدار، وہ تخت و تاج علی کی بیٹی نے شام کی گلیوں میں اپنے پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ اڑا کے رکھ دیا۔ بے شک آئیے آج کے اس مضمون کو نبھانے سے پہلے اپنے نوجوان نسل کو بتائیں کہ شام کی تاریخ کیا ہے۔ شام بہت قدیم علاقہ ہے اور اس کو بعنوان جو ہے، اس کا نام جو ہے، تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب نوح کے بیٹے سام جو تھے انہی کی نسل سے ایک شخصیت نے آ کے اسے آباد کیا تھا۔ سام نام ہوگا اور بعد میں تہذیب اور کلچر کی تبدیلی کے بعد اور یہاں پر مختلف قسم کی ریاستوں کی تشکیل اور مختلف قسم کی تہذیبوں کی تنزلی اور ترقی کے بعد اس کے نام میں تبدیلی آتے ہوئے یہ نام شام پڑ گیا۔ شام اگر ہم قبل مسیح اس کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ رومیوں کی سلطنت تھی، رومیوں نے اسے آباد کیا تھا۔ بعد میں جناب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کے بعد عیسائیت یہاں پر عروج پائی۔ نسلی یہ رومی تھے اور مذہبی طور پہ یہ عیسائی تھے۔ شام ایک زرخیز علاقہ تھا۔ شام میں اس دور میں بھی زراعت جو تھی، ایگریکلچر جو تھا، وہ شام کا مشہور تھا۔ شام کا ماحول، شام کی فضا، شام کا موسم بہت دل فریب ہوتا تھا۔ باغات، میوہ جات، پھل اس کے کثرت کے ساتھ دنیا میں پہنچائے جاتے تھے۔ یعنی کہ شام ایک ٹریڈ کا ہب تھا، ایک تجارتی مرکز تھا جس سے دنیا کے تمام ممالک تجارت کرنا چاہتے تھے، اور ہر ملک کے رہنے والے لوگ جب شام میں تجارت کے لیے آتے تو وہ اپنے اپنے ملک کی مصنوعات، اپنے اپنے ملک کی پروڈکٹس کو شام لے کے آتے۔ مثلا عرب کے لوگ اپنی کھجوریں لے کے آتے، یمن کے لوگ اپنی چادریں لے کے آتے، مصر کے لوگ جو ہے وہ اپنی خوشبو اور میوہ جات لے کے آتے، اور جب وہ شام میں آتے تو شام سے مختلف قسم کی اجناس اور مختلف قسم کی شام کی وہ پروڈکٹس لے کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جاتے۔ اس انداز سے شام جو ہے جہاں تجارت کا مرکز رہا، وہاں یہ تہذیبوں کا مرکز بھی رہا۔ یہاں پر ہر تہذیب کے لوگ جو تھے وہ آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ یہ صرف ایک ہی تہذیب یا ایک ہی کلچر کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، ملٹی کلچرل سینٹر بن گیا یہ۔ یہاں پر دنیا کے تمام تہذیبوں کے لوگ آنا شروع ہوئے۔ کیونکہ میں بہت قریب سے شروع کروں گا، اگر میں شام کی ہسٹری کو بہت پیچھے لے کے جاؤں کہ کس کس دور میں کون کون سے انبیاء یہاں پہ آئے، تو میرا خیال ہے کہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا اور مجھے اس موضوع کو نبھانے میں تھوڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا میں موضوع کو بڑے قریب سے شروع کرتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جو تھے، کیونکہ میں اس مضمون کو اپنے عشرہ محرم میں اسی چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، بادی النظر ہم اس سے بھی گزریں گے، لیکن جو باتیں بیان ہو چکی ہیں ہم اس کو تکرار میں نہیں جائیں گے، لیکن یاد دہانی کروا دیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جو تھے جناب ہاشم، ان کی پوری تاریخ میں نے اسی چینل میں ریکارڈ کروائی ہے۔ جناب ہاشم جو تھے وہ شام میں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ جناب ہاشم کے ایک بھائی عبد الشمس جن کا شام میں انتقال ہو گیا تھا، اور انہی کا ایک غلام امیہ جو تھا جو شام میں رہتا تھا، اور اس نے عبد الشمس کی جتنی بھی بزنس تھا، جتنا بھی کاروبار تھا، اس پہ وہ قابض ہو گیا، جس کا نام امیہ تھا۔ وہ جناب ہاشم کا سگا بھتیجا نہیں تھا، وہ عبد الشمس کا غلام تھا اور عبد الشمس کی اولاد نہیں تھی، اور عبد الشمس وہاں اکیلے رہتے تھے، جناب ہاشم جو تھے وہ مکہ میں تھے۔ اب امیہ جو تھا جب یہ شام میں آباد ہو گیا تو اسے پتا چلا کہ جو ہاشم ہے، جو عبد الشمس کے بھائی ہیں، وہ مکہ کے سردار بھی ہیں اور مکہ کے رئیس بھی ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا تھا ایک وقت میں ایک انسان امیر تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ
وہ اپنے علاقے کا رئیس بھی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر امیر جو ہے وہ حکومتی امور کو بھی سر انجام دے، لیکن جناب ہاشم حاکم مکہ بھی تھے، رئیس مکہ بھی تھے، متولی کعبہ بھی تھے، اور مکہ کے سب سے بڑے تاجر بھی تھے. یعنی کہ مکہ کی تجارت بھی جناب ہاشم کے پاس تھی، خانہ کعبہ کی کفالت بھی ہاشم کے پاس تھی، اور عرب کے امیر لوگوں میں بھی جناب ہاشم کا شمار ہوتا تھا. بے شک. اب امیہ جو تھا وہ مکہ پہنچا، اور مکہ پہنچ کے امیہ نے کلیم کیا کہ میں، کیونکہ عبد الشمس کا تمام کاروبار اور عبد الشمس کی ایک خود ساختہ اور من گھڑت وصیت اس کے پاس تھی، تو اس کے مطابق مکہ میں سرداری میں بھی مجھے حصہ دیا جائے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے، اور سامعین اسے غور سے سماعت فرمائیں گے. امیہ نے آ کے مکہ میں کلیم کیا کہ صرف اور صرف میں تجارت میں ہی ہاشم کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کروں گا، حصے داری تجارت میں نہیں ہوگی، سرداری میں بھی میری حصے داری ہو، اور مجھے مکہ میں سرداری میں بھی ہاشم کے ساتھ شریک بنایا جائے. یہ بہت بڑا کلیم تھا جو اس نے مکہ کے اکابرین کے سامنے آ کے کیا. اب تمام فیصلے جناب ہاشم خود کیا کرتے تھے، کیونکہ اب یہ فیصلہ ہی اور یہ جناب ہاشم کے مخالفت میں یہ بات کی گئی تھی. تو اب جناب ہاشم نے مکہ کے 3 بزرگ ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جو ہاشم اور امیہ کے درمیان فیصلہ کرے، جو ہاشم کے موقف کو بھی سنے گی اور امیہ کے موقف کو بھی سنے گی، اور پھر بعد میں فیصلہ کرے گی. یہ تاریخی واقعہ ہے، یہ بلا تفریق کے مسئلہ کو فرقہ میں آپ کے سامنے یہ تاریخی حقائق بیان کر رہا ہوں. جب امیہ نے اپنا یہ موقف ان 3 بزرگان کے سامنے رکھا، تو ایک بینچ، جیسے کہ آج کہا جاتا ہے کہ 3 رکنی بینچ، ایک لارجر بینچ، وہ اس لیے کہ مکہ کے مختلف قبائل کے لوگ جو تھے وہ اس 3 رکنی کی عادت پہ یقین کر رہے تھے، تو لہٰذا ان 3 لوگوں کا فیصلہ صرف 3 لوگوں کا فیصلہ نہیں، یہ پورے مکہ کا فیصلہ ہونا تھا. تو ان 3 افراد نے دونوں کا موقف سننے سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم میں سے کوئی غلط ہوا اور وہ اپنے موقف میں جھوٹا ہوا تو اسے 10 سال کے لیے مکہ سے بے دخل کیا جائے گا. 10 سال وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کی انٹری بین کر دی جائے گی، وہ مکہ میں نہیں آ سکتا. اور صرف 10 سال کے لیے مکہ میں داخلہ منع نہیں ہوگا، اسے 100 اونٹ بطور جرمانہ ادا کرنے پڑے. جناب ہاشم نے بھی اسے تسلیم کیا، امیہ نے بھی اسے تسلیم کیا. جناب ہاشم کے موقف اور امیہ کے موقف کو سننے کے بعد اس 3 بزرگان جو مکہ کے بزرگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جو قبیلوں کے سردار تھے، ان سرداران مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاشم اور امیہ کا تقابل بنتا ہی نہیں، ہاشم اور امیہ کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. کہاں ہاشم کی بلندی، کہاں ہاشم کی خاندانی رفت، کہاں ہاشم کا کردار، کہاں ہاشم کی استقلال، کہاں ہاشم کے بزرگان کی محنت. تو امیہ جس کے بارے میں کوئی ایسی سند موجود نہیں ہے کہ عبد الشمس کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، تو ہم اسے مکے کا سردار کیسے بنا سکتے ہیں. لہذا تینوں سرداروں نے امیہ کے خلاف فیصلہ دیا، اور فیصلہ دینے کے بعد جو بات وہ مان چکا تھا کہ 10 یا ایک روایت کے مطابق 12 سال کے لیے اسے مکہ سے بے دخل کیا جائے، اور اب یہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب امیہ مکہ سے واپس شام چلا گیا اور جاتا ہوا 100 اونٹ بطور جرمانہ جناب ہاشم کو ادا کر کے گیا. جب 100 اونٹ ادا کر کے گیا تو جناب ہاشم نے اعلان کر دیا کہ یہ 100 اونٹ میرے اونٹوں کے ساتھ نہ ملائے جائیں، بلکہ ان میں سے ہر اونٹ روزانہ ذبح کر کے مکہ والوں کو کھلا دیا جائے. کیا بات ہے کہ یہ جناب ہاشم کا اعلان ہوا. اور مکہ میں اس دور میں مکہ کی آبادی کو اتنی زیادہ نہیں تھی، ایک اونٹ اگر بنایا جاتا تو پورا مکہ آسانی سے وہاں سے کھانا کھا سکتا تھا. 100 اونٹ امیہ کے جرمانہ کے طور پہ دیے گئے، ہاشم نے مکہ والوں کو کھلا دیا. امیہ جا کے دوبارہ شام میں آباد ہو گیا. اب امیہ خود تو نہیں آ سکتا تھا،
لیکن اس نے اپنی نسل میں سے آگے لوگوں کو دوبارہ مکہ منتقل کرنے کا سوچا۔ جناب ہاشم کی ایک شادی مکہ ہی کے ایک سردار عمرو بن زید کی بیٹی سلمہ خاتون سے ہوئی تھی۔ جناب ہاشم اپنی زوجہ کے ہمراہ شام ہی کا سفر کر رہے تھے۔ غزہ کے علاقہ میں جناب ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آج بھی جناب ہاشم کی قبر مبارک غزہ میں۔ جناب ہاشم کی زوجہ سلمہ خاتون جو مکہ سے جناب ہاشم کے ساتھ تجارت کے لیے شام جا رہی تھی، غزہ میں جناب ہاشم کی تدفین کے بعد وہ شام پہنچتی ہے۔ شام ہی میں ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے شیبۃ الحمد۔ جناب ہاشم کے چھوٹے بھائی جن کا نام مطلب تھا، جناب مطلب مکہ میں تھے۔ جب بھائی کی موت کی اطلاع پہنچی کہ جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا ہے، تو مکہ والوں نے مشترکہ طور پہ آ کے جناب مطلب سے کہا کیونکہ آپ ہاشم کے چھوٹے بھائی ہیں تو لہٰذا مکہ کی سرداری اب آپ کا حق بنتی ہے۔ لیکن یہ ہے خاندان رسول کی عزت و توقیر کہ جناب مطلب نے کہا کہ میں اس وقت تک مکہ کی سرداری نہیں لوں گا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے بھائی کی کوئی اولاد میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے بھائی کی اولاد میں سے کوئی ہوگا تو یقیناً مکہ کا وارث وہی ہوگا۔ جناب مطلب مکہ سے سفر کرتے ہوئے شام پہنچتے ہیں۔ شام جا کے خبر ملتی ہے کہ جناب ہاشم کے ایک فرزند جو جناب سلمہ خاتون کے وطن سے دنیا میں آئے، ان کا نام شیبۃ الحمد ہے اور وہ شام میں رہتے ہیں۔ جناب مطلب نے آ کے اپنی بھاوج جناب ہاشم کی زوجہ جناب سلمہ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہیں مکہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جناب سلمہ خاتون نے مکہ جانے سے اپنی معذوری کا اظہار کیا کہ میں مکہ نہیں جا سکتی کیونکہ ہاشم زیادہ وقت شام میں گزارتے تھے اور شام میں ان کا تجارت کا سامان ہے۔ تو جناب مطلب نے پھر اپنا دوسرا عذر ان کے سامنے بیان کیا کہ اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن مکہ بغیر سردار کے نہیں رہ سکتا۔ تو کیونکہ شیبۃ الحمد جو ہیں وہ جناب ہاشم کے سگے بیٹے ہیں، تو لہذا میں چاہوں گا کہ مجھے شیبۃ الحمد کو مکہ لے کے جانے دیں، کیونکہ یہ جا کے سرداری کا اختیار میں اسے سونپ دوں۔ بی بی نے کہا کہ ابھی تو شیبۃ الحمد چھوٹے ہیں، تو جناب مطلب نے کہا کہ میں اپنے سر سے یہ بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں کہ بے شک چھوٹا ہے لیکن ہے تو سردار کا بیٹا۔ جی ہاں، کیا بات۔ لہذا جناب مطلب نے جناب سلمہ کو اس بات پہ راضی کیا اور شیبۃ الحمد کو اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹ پہ بٹھا کے مکہ چلے گئے۔ مکہ کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ مطلب واپس آئے گا اور آ کے اپنا اعلان سنائے گا کہ مکہ کا اگلا سردار مطلب ہوگا یا ہاشم کی اولاد میں سے کوئی ہوگا۔ مکہ والوں نے جب جناب مطلب کو آتے ہوئے دیکھا تو جناب مطلب شام کے وقت مکہ میں داخل ہوئے، رات ہو گئی اور صبح انہوں نے اعلان کرنا تھا شیبۃ الحمد کا۔ تو مکہ والوں نے رات ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا مطلب اکیلے آئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی آیا ہے؟ تو کیونکہ شیبۃ الحمد بچے تھے اور وہ جناب مطلب کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو عربوں میں غلام کو عبد کہا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ مطلب اکیلا نہیں آیا، مطلب کے ساتھ مطلب کا ایک عبد تھا، اور مطلب کے اس عبد کی وجہ سے شیبۃ الحمد کو مشہور کر دیا گیا عبد المطلب۔ جو رسول اور مولا علی کے دادا تھے ان کا اصل نام شیبۃ الحمد تھا۔ میں شیبۃ الحمد کہہ رہا ہوں اور ساتھ میں جملہ یہ بھی کہوں گا کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ کیا بات ہے قبلہ۔ اور یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے شیبۃ الحمد ہے۔ کوئی رسول کے خاندان کے بارے میں اگر زبان کھولنے کی کوشش کرے کہ نبی کے آنے سے پہلے اسلام نہیں تھا اور معاذ اللہ رسول کے خاندان میں کوئی مسلمان نہیں تھا، تو اگر رسول کے خاندان میں کوئی مسلمان نہیں تھا تو باپ عبداللہ کیسے ہو گیا؟ کیا بات ہے۔ دادا شیبۃ الحمد کیسے ہو گیا؟ خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے قرآن میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرا سید و سردار مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے کہ تم مرسلین میں سے ہے۔ بے شک۔ اب یہ تاریخی کہانی میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ شیبۃ الحمد مشہور ہو گئے عبد المطلب کے نام سے، اصل نام ان کا شیبۃ الحمد۔ جناب عبد المطلب جو تھے
जनाब अब्दुल मुत्तलब को बचपन था तो मक्का की सरदारी मिल गई। जब मक्का की सरदारी मिली तो जनाब अब्दुल मुत्तलब जो है वो जो ही जवानी के आलम में आए तो जनाब अब्दुल मुत्तलब भी जनाब हाशम की तरह सोहो, तकवा और अपनी इस्तकामत और जुर्रत और हिम्मत के साथ मशहूर हो गए। जनाब अब्दुल मुत्तलब ने जब अबरहा ने खाना काबा पे हमला किया, यमन के बादशाह ने, तो अबरहा खाना काबा पर जब हमला करने के लिए आया तो वो हाथियों पर लश्कर लेके आया था। अरबों ने इससे पहले हाथियों का लश्कर नहीं देखा था। अरब इससे पहले घोड़ों पे जंग देखते थे, अरब इससे पहले खच्चर की जंग देखते थे, अरब इससे पहले ऊंटों की जंग देखते थे। तो उस दौर में हाथियों का लश्कर लेके जाना बिल्कुल ऐसा ही है कि जहां एक छोटा सा मुल्क हो और उसने कभी टैंक और तोपें ना देखी हो और वो बंदूक के साथ जंग करना चाहते हो और तलवार चलाना जानते हो और वहां कोई टैंक और तोप लेके चले जाए तो उनकी क्या हालत होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही मक्का वालों के लिए ये बड़ा खौफ और दबदबे का आलम था कि मक्का वाले तो घोड़ों पे जंग करते थे और कोई हाथियों का लश्कर लेके आ रहा था। और ये हाथियों का लश्कर जहां से गुजरता था, जिस करिया से गुजरता, लोग उस लश्कर को देखते, घरों के अंदर दबक के रह जाते, एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। वो दूसरे से पूछते ये लश्कर कौन है, कहां जा रहा है? तो आवाज दी जाती कि ये अल्लाह के घर को गिराने के लिए जा रहा है, ये मक्का में खाना काबा को गिराने के लिए जा रहा है, ये काबा को गिराने के लिए जा रहा है। यानी कि अभी खाना काबा गिरा नहीं और जहां जहां से गुजर रहा था लोगों को यकीन हो गया कि अब अल्लाह का घर गिर जाएगा, खाना काबा को गिरा दिया जाएगा, क्योंकि लश्कर बड़ा वसी है और हाथियों का लश्कर। लश्कर पहुंचने से पहले खबर मक्का पहुंच गई। अभी लश्कर नहीं आया, खबर मक्का पहुंच गई कि एक बहुत बड़ा लश्कर हाथियों की सूरत में आ रहा है। यहां पर मैं तारीखी एतबार के साथ ये जुमला पढ़ूंगा कि हजरत अब्दुल मुत्तलब जो है वो अपने घर में बैठे हुए थे, या गुलाम ने आकर हजरत अब्दुल मुत्तलब को कहा कि एक बहुत बड़ा लश्कर जो है यमन के बादशाह की सरबराही में, और यमन का बादशाह खुद लश्कर की क़ियादत करता हुआ मक्का की जानिब बढ़ रहा है और मक्का तहस नहस कर देंगे और अल्लाह का घर गिराने के लिए आएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने नहीं कहा कि गुलामों को कहो कि तलवारें लेके के मक्का के बाहर चले जाए, सिपाहियों से कहो कि असलहा निकाल लें, मक्का के बाहर खंदक खोदो, अपने घरों की छतों पे चले जाओ, असले का इंतजाम करो, लश्कर इकट्ठा करो। जनाब अब्दुल मुत्तलब ने ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बताई। जब कोई भी पॉलिसी नहीं बताई तो मक्का के लोगों ने आगे गुलाम से कहा कि तूने अब्दुल मुत्तलब से जाके बताया है कि लश्कर आया? उन्होंने कहा मैंने बताया। तो उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलब खामोश है। मक्का वालों ने कहा ये कैसा सरदार है, ये कैसा रईस है मक्का है कि पूरा मक्का गिरने के एक मकाम पे है, अबरहा पहुंच रहा है, हमें यमन के बादशाह का खौफ हमारे सरों पे मुसल्लत है और इसने कोई भी जंगी पॉलिसी कर किसी भी चीज का ऐलान नहीं किया। ये इसी हालत में अब्दुल मुत्तलब घर से निकलते हैं। जब घर से निकलते हैं तो मक्का वाले पूछते हैं ए अब्दुल मुत्तलब तू क्यों नहीं बता रहा कि हमें क्या करना चाहिए? हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा कि जो खबर लेके आया है उसने क्या कहा है कि अबरा मक्का वालों को कत्ल करने आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं। क्या उसने ये खबर दी है कि अबरहा अब्दुल मुत्तलब को कत्ल करने के लिए आ रहा है? उन्होंने कहा नहीं। क्या उसने कहा है कि अबरहा तुम्हारे माल और मवेशी लेने के लिए आ रहा है? नहीं। क्या खबर दी है? कहते अबरहा एक पैगाम दे रहा है कि मैं अल्लाह का घर गिराने के लिए जा रहा हूं, मैं खाना काबा गिराने के लिए जा रहा हूं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा फिर तुम्हें परेशानी की क्या बात है? तुम्हें परेशान होने की क्या बात है? वो अल्लाह का घर गिराने आ रहा है, घर जाने और अल्लाह जाने। क्या बात है कि नारे हैदरी या अली अली अली। तो ये बात, ये जो मैं जिस वक्त की मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, तो मेरी नौजवान नस्ल और मेरे बच्चों को इस बात पे गौर करना होगा कि अभी इस्लाम नहीं आया, अभी रसूल दुनिया में नहीं आया, अभी हजरत अब्दुल मुत्तलब है, अभी रसूल के बाप भी दुनिया में नहीं आए, अभी रसूल के वालिद मोहतरम दुनिया में आएंगे, फिर रसूल के बाबा के बाद रसूल दुनिया में आएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलब उस वक्त कह रहे हैं कि इस घर का कोई मालिक है। अभी लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं पता था जब अब्दुल मुत्तलब ने बता दिया था कि कोई अल्लाह है, कोई खुदा है, कोई इस घर का मालिक है। अबरहा आता है, मुझे वाकयात की तकरार नहीं करनी, वो हज़रत अब्दुल मुत्तलब के ऊंट पकड़ लेता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलब उसको जाके कहते हैं कि मेरे ऊंट मुझे वापस कर। वो कहता है कि ऊंट लेने के लिए आ गया है, खाना काबा की फिक्र नहीं। फरमाया ऊंटों का मालिक मैं हूं और घर का मालिक वो है। बेशक। अब यहां मुझे एक सवाल रखना है आपके सामने, सवाल भी नहीं बल्कि सवाल का जवाब देना है। सवाल किया जाता है कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन ने खैबर और खंदक, सफीन, जमल और नहरवान में अली की तलवारें चमकती रही, जो अली खैबर और खंदक और बदर उहद में लड़ा था,
جب سیدہ کے دروازے پہ آگ لگی تو اس علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جب دروازہ رسول جل رہا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جلتا ہوا دروازہ دیکھے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی آ کے ان شعلوں میں خاموش رہے؟ جو علی بدر میں خاموش نہیں رہے، جو خیبر و خندق میں خاموش نہیں رہے، اس علی کے لیے تم شیعہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جلتا ہوا دروازہ دیکھ کے خاموش رہے؟ اب یہاں میں جواب پہ ایک سوال رکھنے لگا ہوں۔ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اور وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا، ابھی اس نے خانہ کعبہ گرایا نہیں تھا، اس نے اعلان کیا تھا کہ میں گرانے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ گراتا، ابھی اس نے اعلان کیا تھا، یا خدا نے ابابیل کی چونچ میں پتھر ڈال کے ان پتھروں کے ساتھ ان ہاتھیوں کو مار دیا۔ اور خدا نے قرآن میں پوری کہانی ایک صورت میں بھیج دی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ خدا نے صرف بدلہ نہیں لیا، بدلے کا اعلان بھی کیا، اعلان صورت میں بھی بھیج دیا۔ خدا نے کر دیا اعلان، میرے مالک اس نے گھر نہیں گرایا تھا، ارادہ کیا تھا، فرمایا بے شک ارادہ کیا تھا، لیکن عبد المطلب کہہ چکا تھا کہ اللہ بچائے گا، جب اس نے کہہ دیا ہے تو اب بچانا ہے میں نے، اب مجھے اپنی ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ اللہ ہے، لہذا اللہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے خدا نے ابابیلوں کے ساتھ ابرہہ کے ہاتھی مروا دیے۔ تو جب ہونے کے ثبوت میں خدا نے ابرہہ کے ہاتھی مروائے تھے، وہی خانہ کعبہ تھا، وہی مکہ تھا۔ قتل امام حسین کے بعد 63 ہجری میں یزید جب واقعہ ہررک ہوتا ہے تو اسی مکہ میں آ کے اسی خانہ کعبہ کی دیواروں کو آگ لگائی جاتی ہے، اسی خانہ کعبہ پہ تیر برسائے جاتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے پردے کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو جس اللہ نے ابرہہ کے اعلان پہ اس کے ہاتھیوں سمیت لشکر مار دیا تھا، جب یزید کی فوج نے 63 ہجری میں خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تو اس اللہ نے یزید کی فوج پہ اپنے ابابیل کیوں نہیں بھیجے؟ اس خدا نے اس وقت ابابیلوں کی چونچ میں پتھر کیوں نہیں بھیجے؟ کیا اس وقت خانہ کعبہ نہیں، وہ تو صرف اعلان کر رہا تھا اور یہ باضابطہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا رہے تھے، تبرکات انبیاء کو لوٹ رہے تھے، دیوار کعبہ کو نقصان دے رہے تھے، غلاف کعبہ کو آگ لگا رہے تھے، تو جب سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ اللہ کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ اللہ کیوں خاموش تھا؟ وہ اللہ کیوں نہیں بول رہا تھا؟ تو جواب یہی ملے گا کہ ابرہہ کے ہاتھی مارے تھے اللہ منوانے کے لیے، اور یزید کی فوج پہ اس لیے ابابیل نہیں بھیجے کہ یزید کا ظلم ظاہر کرنا تھا، یزید کی ظالمیت کو ظاہر کرنا تھا، اس کے لعنتی ہونے کو ظاہر کرنا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے علی خیبر و خندق میں لڑتے رہے، کیونکہ علی نے لا الہ بھی منوانا تھا، محمد رسول اللہ بھی منوانا تھا، اور علی جناب سیدہ کے دروازے پہ خاموش اس لیے رہے کہ ظالم کا ظلم زمانے کو دکھانا۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے! یزید پر لعنت بے شمار، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ تفصیلی طور پہ ساتھ آ گیا اور میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب جناب عبد المطلب کا یہ کردار ملتا ہے۔ اب جناب عبد المطلب مکہ میں باقاعدہ جناب عبد المطلب کا یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ صرف عبد المطلب رئیس مکہ ہی نہیں، عبد المطلب کے پاس یہ روب بھی ہے کہ عبد المطلب جو ہے وہ جب کہتا ہے آسمان سے غیب کی مدد آ جاتی ہے، اور اللہ کا نمائندہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جب وہ کہے تو لشکر ادھر سے نہ آئے، ادھر سے آئے۔ کیا بات ہے! جو یہاں کے سپاہیوں کا رستہ دیکھے اسے یہاں کا حاکم کہتے ہیں، جو وہاں سے لشکر بلائے اسے وہاں کا حاکم کہتے ہیں، کیونکہ عبد المطلب صرف مکہ والوں کے سردار نہیں تھے، نمائندہ قدرت بھی تھے، اللہ کے زمین کے نمائندے بھی حضرت عبد المطلب تھے۔ اب جناب حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ اعلان ہو گیا، مکہ والوں نے دیکھ لی آنکھوں سے کہ عبد المطلب صرف زبان سے کہتے نہیں، یہ کہتے ہیں اور غیب سے مدد بھی آ جاتی ہے۔ اب لوگ صرف حضرت عبد المطلب کے تلوار کے روب سے نہیں ڈر رہے تھے، زبان سے بھی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اب حضرت عبد المطلب دنیا جاتے ہوئے رسالت مآب کو جس کی گود میں دے کے جاتے ہیں وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں جن کا نام ابو طالب ہے۔ اب حضرت ابو طالب جو ہیں وہ بیک وقت دو چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بیت اللہ کی بھی، رسول اللہ کی بھی۔ اللہ کے گھر کا تحفظ بھی ابو طالب کے پاس ہے، رسول اللہ کا تحفظ بھی ابو طالب کے پاس ہے، اور علی ولی اللہ بھی ابو طالب کے پاس ہے۔
میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، بیت اللہ بھی ابو طالب کے پاس تھا، رسول اللہ بھی ابو طالب کے پاس تھا، ولی اللہ کی بھی ابو طالب کے پاس تھا۔ جو ایک وقت میں اللہ کی 3 امانتوں کا امین ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، کیا بات ہے جی۔ اب یہ وہ وقت تھا جب اسی امیہ کی نسل میں سے ایک شخص مکہ میں آ کے آباد ہو چکا تھا جسے ابو سفیان کہتے ہیں۔ رسالت مآب پہ یہی ابو سفیان جو ہے وہ رسول پاک ادھر سے حضرت ابو طالب کے گھر سے اعلان تبلیغ کرتے ہیں، رسالت مآب تبلیغ کا اعلان کرتے ہیں، اور یہی ابو سفیان جو ہے وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ یہی ابو سفیان مکہ کے لوگوں کو اب رسالت مآب کے خلاف اکٹھا کرتا ہے۔ وہ کام جو امیہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور امیہ کو مکہ والوں نے 10 سال کے لیے باہر نکال دیا تھا، اب موقع مل گیا تھا کہ وہ بدلہ واپس لیا جائے۔ بات کو تاریخی انداز سے سنیے گا تو آج کی مجلس اشروں پہ محیط ہو جائے گی۔ ابو سفیان کی نظر میں دشمنی کا معیار تھا کہ میرے بزرگوں کو مکہ سے نکالا گیا تھا، لہٰذا جو میرے باپ اور دادا کے ساتھ ہوا تھا میں اس کا بدلہ لوں گا ہاشم کی اولاد سے۔ اور وہ رسالت مآب پہ عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ مکہ کے لوگ ابو سفیان کی باتوں میں اس انداز میں آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کی عزت بھی کریں گے، احترام بھی کرتے تھے، نسل ہاشم کی عزت بھی کرتے تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ یہ تو واقعی ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے بتوں کو نہیں مان رہا، ہمارے خداؤں کو نہیں مان رہا۔ لہٰذا ابو سفیان ایک مذہب کا کارڈ استعمال کرتا ہے، دشمنی مخالفت بنی ہاشم ہے، مقصد بدلہ لینا ہے کہ جو کام میرے باپ دادا سے ہوا تھا وہ میں لوں اس کا بدلہ، لیکن استعمال کیا جاتا ہے مذہب کا کارڈ۔ اور وہ اسی عداوت کو پورا کرنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کرتا ہے، اس ہتھیار کا نام ہے کہ مجھے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، صرف دشمنی یہ ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں۔ آج بھی یہی دہرایا جا رہا ہے کہ لوگ ذاتی مخالفت کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ حسد ذاتی ہوگا، استعمال مذہب ہوگا، کیونکہ مذہب وہ لیبل ہے جو بڑی جلدی لگایا جا سکتا ہے۔ اب ابو سفیان یہ بدلہ لینے کی غرض سے رسالت مآب پہ اتنا عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے کہ اسی رسول کو مکہ کے اندر ہی ایک پہاڑ کی غار میں جا کے پناہ لینی پڑتی ہے۔ یہ تقریر صرف اہل تشیع کے نہیں، ہر مسلمان کے لیے، کہ وہ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچے کہ یہ ساری کہانی کے پیچھے حقائق کیا تھے۔ صرف تاریخ سے جا کے اتنا سوال کیجئے گا کہ ہمارے رسول کو مکہ کے اندر ایک شخص جس کا گھر وہاں پہ ہو اور اس کو اس کے گھر میں رہنے نہ دیا جائے، اس کو اس کے گھر سے بے دخل کر کے اس ایک پہاڑ کے غار میں جا کے خاندان سمیت محصور کر دیا جائے، یہ کرنے والے کون تھے؟ رسالت مآب کو ایک غار میں محصور کر دیا جاتا ہے، اور اس غار کو آج بھی کہا جاتا ہے شیب ابی طالب۔ غار کا نام علی کے باپ کے نام کے ساتھ ہے۔ جب تک شیب ابی طالب رہے گا تب تک ایمان ابو طالب پہ بات کرنے والوں کی زبان بند رہے گی، کیونکہ یہ شیب ابو سفیان نہیں، یہ شیب ابی طالب ہے۔ بائیکاٹ کرنے والا یزید کا دادا تھا اور غار میں بچانے والا حسین کا دادا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابو جس نے طالب بائیکاٹ کیا، جس نے رسول کو محصور کیا وہ ابو سفیان، اور جس نے غار میں جا کے وہ شیب ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی مشہور ہی حضرت ابو طالب کے نام سے ہو گئی، اور آج بھی ابو طالب کے ایمان پہ بات کرنے والے بھی شیب ابی طالب کو شیب ابی طالب ہی کہتے ہیں۔ رسالت مآب پہ عرصہ حیات تنگ ہوتا ہے، رسالت مآب پہ اتنا عرصہ حیات کہ جو ہی حضرت ابو طالب دنیا سے جاتے ہیں تو اب رسالت مآب کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور رسول جب مکہ چھوڑتے ہیں تو یہی ابو سفیان کہکا مار کے کہتا ہے آج میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ دیکھیں حقائق آپ کے سامنے کیسے آئیں گے کہ جس امیہ کو
हाशम ने मक्का वालों से फैसला करवा के मक्का से निकाला था, आज उसी हाशम के पोते को मैंने पूरे मक्का के साथ मिलकर मक्का से निकाल दिया। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उमैया की नस्ल जलालत लेके मक्का में वापस आएगी और हाशम का पोता नबूवत लेके मक्का में वापस आएगा। क्या बात है। रिसालत इमाम को जब मक्का से बेदखल किया जाता है तो रिसालत इमाम मक्का के बिल्कुल कुर्ब में जाके एक रियासत का आगाज करते हैं जिसे मदीना कहा जाता है। मुझे तारीखी सफर लम्हों में करने हैं और रसूल उसी मदीना से एक, जब मदीना जाके आबाद हो जाते हैं तो मदीना एक, मक्का से भी लोग मदीना पहुंचते हैं, यमन के लोग आ जाते हैं, फारस से सलेमान चल पड़ता है, अबू ज़र गफारी आ जाता है। जब मक्का में, क्योंकि अबू सुफियान मुसलसल अपने मुखबरों के जरिए रिसालत की खबर लिए हुए था कि अब क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं कहानी तो उलट गई। मदीना वालों ने अपने घर दे दिए, मदीना वालों ने अपना कारोबार दे दिया, तो मदीना में तो उस रसूल की रिसालत के चर्चे हो गए। जो काम मक्का में बैठ के उसे नहीं करने दिया जा रहा था, मदीना में वो खुल के कर रहा है, और इतना खुल्लम खुल्ला कर रहा है कि मदीना में उसे कोई रोकने वाला नहीं। यही बाज़ औक़ात बातिल ये समझता है कि हम किसी को शहर से निकालेंगे तो काम रुक जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दूसरे वतन में बैठ के भी अगर कोई बंदा मुवक्कफ को फैला रहा हो तो असल में दुश्मन की मौत यही है। क्या बात है किबला, क्या बात है जियो। रिसालत इमाम की ये सीरत और सुन्नत है। रिसालत इमाम ने वतन छोड़ा, मुवक्कफ नहीं छोड़ा। रिसालत इमाम ने घर छोड़ा, नजरिया नहीं छोड़ा। रिसालत इमाम ने अपने अबाओ अजदाद के वतन को खैरबाद कहा, अपने नजरिए और अपने मौकफ को खैरबाद नहीं कहा। रिसालत इमाम ने मदीना आके जब इस्लामी सल्तनत का आगाज किया तो अब ये खबर अबू सुफियान के लिए बड़ी मुश्किल थी। इसने कहा कि अभी स्टार्ट है इस्लाम का, अभी थोड़े लोग हैं, अगर इनको ज्यादा टाइम दे दिया तो ये बहुत ज्यादा लश्कर बना लेंगे, लिहाजा थोड़ों पे हमला करें। तो ये मक्का से 1000 लोगों का लश्कर लेके मदीना पे हमला करने के लिए आता है, और रिसालत इमाम इसे जाके बदर के मैदान में रोकते हैं और 1000 के सामने 313 खड़े कर देते हैं। अबू सुफियान का 1000, इधर से 313, 1000 घोड़ों पे, ये 313 में से सिर्फ चंद घोड़े, उन 1000 के पास तलवारें, इनमें से कुछ के पास तलवारें। वो 1000 जंग का सामान लिए हुए, ये भूखे और प्यासे, वहां सरदार, यहां गुलाम, वहां अरब के रईस मक्का के, यहां मदीना के गरीब। वो समझता था कि जब गुलाम सरदार के सामने आएगा, जिसने मक्का में सारी जिंदगी अपने गुलामी की उस सरदार की, तो सरदार के सामने तलवार कैसे उठाएगा। अगर किसी का बेटा रसूल की मोहब्बत में मक्का छोड़ के मदीना जाके मुसलमान हो गया है, तो जब यहां से सामने बाप को देखेगा तो बेटा तलवार कैसे उठाएगा। लेकिन उसे खबर नहीं थी हिकमत परवरदिगार क्या थी। उधर से 1000 और इधर से अकेला अबू तालिब का बेटा अली आया। क्या बात। बदर में अबू सुफियान को बहुत बुरी शिकस्त हुई, और बुरी शिकस्त के बाद इसको नाकाम वापस पलटना पड़ा। बदर के बाद ये अगला मार्का ओहद की पहाड़ियों में करता है। लेकिन बदर से ओहद तक पहुंचते पहुंचते इस्लाम ही के अंदर चंद लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिन्हें रसूल की सल्तनत और हुकूमत का पता चलता है, तो वो हुकूमत के लालच में रसूल का कलमा पढ़ लेते हैं। ओहद में अबू सुफियान के लश्कर की सलारी खालिद बिन वलीद कर रहा था, और इस्लाम के लश्कर की सिपा सलारी अली इब्न अबी तालिब कर रहे थे। ओहद में अबू सुफियान का सबसे बड़ा साथ शैतान ने दिया, इब्लीस ने दिया, जिसने ये नारा बुलंद कर दिया, कद कुतिला मुहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। ताजा हुए मुसलमानों ने नबी के कत्ल की खबर सुनी, उन्होंने मैदान जंग छोड़ दिया और एक हिकमत और एक पॉलिसी के तहत हारी हुई जंग को दोबारा फतह की तरफ लेके आया, सिर्फ एक
शैतानी ताकत और एक मुनाफिकाना पॉलिसी के साथ अबू सुफियान। ये वो जंग थी जिसमें रसालत माब के दांत मुबारक जख्मी हुए और रसूल वापस आए। बदर और उहद की इस जंग के बाद फिर रसालत माब ने एक ऐसा मंजरनामा दिखाया तारीख को कि एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर रसूल उसी मक्का में वापस चले गए। इस तारीखी वाक़े को फतह मक्का के नाम से याद किया जाता है, लेकिन मैं तारीख पढ़ रहा हूं, लेकिन तनाजुर वही है। उमैया का निकलना, अबू सुफियान का आना, उमैया का बदला लेना, रसूल को वतन से निकालना, अब वही रसूल वापस आ गया। वही मक्का है, वही मक्का के लोग हैं जो कल पत्थर मार रहे थे, आज कदमों में माफी मांग रहे हैं। जो कांटे बिछा रहे थे, आज पांव में बैठ के माफिया मांग रहे थे। जिन्होंने रसूल पे गंदगी फेंकी थी, आज रसूल पे सल्लल्लाह पढ़ रहे थे। एक एक करके बड़े बड़े दुश्मन रसूल के सामने खड़े किए जा रहे थे और रहमत लिल आलमीन की पेशानी पर बदले की ख्वाहिश नहीं बल्कि करम की उम्मीद थी। वो नबूवत के चेहरे से कहर और गलबा नहीं बल्कि करम का सूरज देख रहे थे। बेशक आम माफी का ऐलान हो रहा था और इसी अबू सुफियान को और इसकी वो बीवी जिसने ओहद के मैदान में रसूल के चचा हमजा के कलेजे को अपने दांतों से चबाया हुआ था और उसके मुंह से अभी तक हमजा के खून की बू आ रही थी, जब उसे रिसालत इमाम के सामने खड़ा किया जाता है तो अब ये इम्तिहान था नबूवत का। अगर नबी दुनियावी बादशाह होता तो यकीनन कत्ल का ऐलान करता, लेकिन रसूल मुरसल आजम थे, खातमुन नबीयीन थे, अल्लाह के नुमाइंदे थे। दुनियावी बादशाहत की नफी करने के लिए आए थे, लिहाजा रहमत लिल आलमीन ने वही किया जो एक हुज्जत खुदा को करना चाहिए था। रिसालत इमाम ने इसे माफ किया, लेकिन इसके लिए रहमत की उम्मीद नहीं दी। माफी में फर्क होता है। एक शख्स आपके सामने आके अपनी गलती का इकरार करते हैं तो आप उससे कहते हैं कि मैं तुझे तेरी गलती माफ करता हूं और दिलो जान से माफ करते हुए। और एक इंसान वो होता है जो आपके सामने आके अपनी गलती का इजहार करता है और आपको यकीन होता है कि ये दिल से नहीं कर रहा और ये दोबारा करेगा। आप उसे कहते हैं कि आइंदा मेरे सामने ना आना, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुझे कुछ कहूंगा नहीं। इस जुमले को तारीख में दोहरे रंग से पेश किया गया। जुमले को कहा गया, रसूल ने उसे कहा मैंने तुझे माफ कर दिया, रसूल ने कहा मैंने तुझे आजाद कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। तारीख के इस जुमले को तस्हीह कीजिए। अगर रसूल माफ करते तो माफी का लफ्ज फिर यह था कि तेरी तमाम गलतियों को माफ कर दिया। रिसालत में आपने माफ नहीं किया, फरमाया मैंने तुझे आजाद किया, तू अजाब इलाही से आजाद कर दिया। मैं तुझे अपने बदले से आजाद करता हूं, मैं बदला नहीं ले रहा, बदले से आजाद किया, माफ नहीं किया। अब यही अबू सुफियान जिसे रसूल ने बदले से आजाद किया और उसकी बीवी के लिए कहा कि ये मेरे सामने दोबारा ना आए क्योंकि मुझे मेरे चचा हमजा याद आते। शोहर को आजाद किया और बीवी से आम नफरत का ऐलान करते हुए कहा ये मेरे सामने ना आए। ये था रसूल की सीरत। आज हमें लोग शिया होके शिया उलमा का लिबास पहन के कहते हैं कि जनाब सैयदा के कातलीन के साथ तुम्हें नरम रवैया रखना चाहिए क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज का दर्स देता है। तो इस्लाम किसने सिखाया था? रसूल ने। तो वो रसूल चचा हमजा की कातिला औरत को तो माफ नहीं करता और उसे ये कहता कि मेरे सामने ना। तो जो रसूल अपने चचा की कातिला और कलेजा चबाने वाली का चेहरा नहीं देख सकता तो हम भी जनाब सैयदा के कातिल का नाम नहीं सुनना चाहते। बेशक ये नफरत की ये इज़हार नफरत का एक तरीका था जो रसूल ने हमें सिखाया कि जिससे नफरत की जाए, फिर उसका जिक्र भी ना सुना जाए, उसकी शक्ल भी ना देखी जाए और उसे देखा भी ना जाए। बेशक वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और मुझे इसी मौजू पे अभी बात रुक गई। रिसालत इमाम ने अबू सुफियान को
آزاد کیا. یہ ابو سفیان کا کردار پھر اسلام میں یہ ملتا ہے کہ جب بعد رسول مولا علی سے حق کے خلافت چھین لیا گیا تو اب ابو سفیان کے لیے دو چیزوں میں سے ایک تھا، یا تو وہ علی کی مخالفت والے لوگوں کے پاس جاتا، لیکن اسے ڈر تھا کہ علی کی مخالفت کیسے کروں گا، اس نے بدر احد میں علی دیکھا ہوا تھا، لہٰذا ادھر جانے سے پہلے وہ مولا علی کے پاس آیا اور آ کے اس نے مولا امیر المومنین سے کہا کہ میں مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا، یعنی کہ گھوڑے والوں اور پیدل چلنے والوں سے مدینے کی گلیوں کو بھر دوں گا، آپ اٹھیے اور بدل لیجیے. یہاں پر امیر المومنین کا ایک جملہ ہے جسے شبلی نعمانی نے لکھا، ابن خلدون نے لکھا، جسے تمام تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت امیر المومنین نے سر اٹھا کے کہا اے ابو سفیان تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا. یہ جملہ نہیں تھا، یہ امیر المومنین نے کردار سے نقاب اٹھا دیا کہ تو نہ کل اسلام کا ہمدرد تھا نہ آج، تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا. یہ وہ جملہ تھا جس نے امیہ کی نسل کے چہرے پہ زناٹے دار تھپڑ مارا، اور اب اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ علی نے اگر میرے ساتھ کو قبول نہیں کیا تو میں اب امیر المومنین کی مخالفت کھل کے کروں. اب پہلا جو دور آیا خلافت کا، اس دور میں اسی ابو سفیان نے اپنی نسل کو منتقل کر دیا تھا شام دوبارہ، کیونکہ شام ان کے آباء و اجداد کا شہر تھا، اس نے شام میں دوبارہ اپنی نسل کو آباد کیا اور اس کی اولاد شام میں جا کے آباد ہو چکی تھی. پہلی خلافت کا دور 2.5 سال کا پہلی خلافت کا دور، اور شام کی طرف ایک لشکر بھیجا گیا فتوحات کے لیے، شام کو فتح کرنے کے لیے. یہ وہی لشکر تھا جسے رسول نے اپنی زندگی میں آخری دنوں میں اسامہ کی سربراہی میں ایک لشکر کو بھیجا تھا. اسامہ ایک نوجوان تھا جس کی سربراہی میں مولا رسالت مآب نے ایک لشکر کو روانہ کیا تھا جسے لشکر اسامہ کہا جاتا ہے، اور کہا تھا کہ تمام لوگ اس لشکر کے ساتھ چلیں. اور بعد میں رسالت مآب نے مولا علی کو روکا ہوا تھا کیونکہ ان لوگوں کو اسامہ کے لشکر میں بھیج کے رسول مولا علی کی خلافت کو عملی شکل دینا چاہتے تھے اور اپنی زندگی میں رسول علی کو منبر میں بٹھانا چاہتے تھے. اور یہ خبر ان کے دلوں میں پہنچ چکی تھی کہ ہمیں اس لشکر کے ساتھ بھیج کے علی کی خلافت اور علی کی حکومت کا اعلان کیا جائے گا. تو ان لوگوں نے لشکر اسامہ کے ساتھ جانے سے اس بات پہ مزوری کا اظہار کیا کہ ہم ایک بچے کی قیادت میں نہیں جا سکتے. یہ حکم رسول کی خلاف ورزی تھی. میرا اہل سنت نوجوان، آپ تاریخ پڑھ کے پوچھیں کہ جب رسول نے کہا تھا کہ لشکر اسامہ کے ساتھ جاؤ تو وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے لشکر اسامہ کے ساتھ جانے سے رسول کی حکم عدولی کی تھی. تو آج کہتے ہیں کہ خلافت علی کو اس لیے نہیں دی گئی کہ علی عمر میں چھوٹے تھے، تو رسول نے تو اپنی زندگی میں انہی لوگوں کو، انہی بڑوں کو، انہی بزرگوں کو ایک نوجوان کے پیچھے لشکر میں بھیجا تھا. تو رسول کی نظر میں اگر عمر کی کوئی حیثیت اور ایج کی کوئی حیثیت ہوتی تو اسامہ کبھی لشکر کا سردار نہ بنتا. کیا بات ہے قبلہ، بے شک، بہت خوب. اسے جیش اسامہ کہا جاتا ہے. یہ تاریخی ایک واقعہ ہے، یہ ہسٹری کا ایک حصہ ہے. یہ لشکر شامی کی طرف جا رہا تھا، یہ فتوحات کرنا چاہتا تھا کیونکہ تبوک کے مقام پہ رسالت مآب پہنچے تھے. یہ تبوک جو ہے یہ شام کا بارڈر تھا، اور اسی شام کے بارڈر پہ غزوہ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ موتا، جس میں جناب جعفر طیار شہید ہوتے. تو غزوہ تبوک جو تھا، یہ تبوک جو مقام تھا، معذرت تبوک، غزوہ تبوک نہیں، جنگ موتا جو تبوک کے مقام پہ ہوئی تھی، اسی کا بدلہ لینے کے لیے رسالت مآب دوبارہ لشکر کو بھیجنا چاہتے تھے کیونکہ 8 ہجری میں حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوتی ہے اور 9 ہجری میں رسول لشکر بھیجتے ہیں، دوبارہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور 11 ہجری میں رسول لشکر بھیجتے ہیں. لیکن جس پہ اس لشکر کو رستے سے واپس پلٹنا پڑتا ہے جب رسول کی شہادت کی خبر انہیں ملتی. تو اب پہلی خلافت کے دور میں اس لشکر کو دوبارہ ری سیٹ کیا گیا اور دوبارہ کرنے کے بعد پھر لشکر کو بھیجا گیا. لیکن اس دفعہ جب لشکر بھیجا گیا تو یہ اسامہ کی سربراہی میں نہیں، یہ خالد بن ولید کی سربراہی میں گیا. پھر دوسری حکومت کا دور آیا. دوسری حکومت کے دور میں 5 لوگوں کو
लश्कर की सरदारी दे के भेजा गया। अबू उबैदा जर्राह को, यजीद बिन अबू सुफियान को, शरजील इब्न हसना को। तो ये 5 लोग जो हैं जब ये गए तो इन्होंने 5 लोगों ने जब शाम पूरा एक इलाका था, एक मुल्क नहीं था, बहरीन भी इसमें था, हमस भी इसमें था, फलस्तीन भी इसमें था, इस पूरे इलाके का जब कब्जा ले लिया तो दमिश्क का गवर्नर यजीद इब्न अबू सुफियान को बना दिया गया। और यजीद इब्न अबू सुफियान जो है वो ताउन के मर्ज में मुब्तला होकर मर गया और अपने मरने के बाद मुआविया बिन अबू सुफियान को उसने दमिश्क का गवर्नर बना दिया गया। जब ये दमिश्क का गवर्नर बन गया और उसे तीसरी खिलाफत का दौर आया। अब जो तीसरा खलीफा बना वो भी उमैया की नस्ल में से था और जो दमिश्क का गवर्नर था वो भी उमैया की नस्ल में से था। लानत बेशुमार, बनी उमैया पर लानत बेशुमार। अब ये हुआ कि नस्ल उमैया जो थी उसने इस्लाम पे मेरा शिया सुन्नी मुसलमान अपने पंजे गाड़ दिए। कूफे का गवर्नर वलीद इब्न उकबा, मिस्र अब्दुल्ला इब्न अबी सुरैह के पास, बसरा अब्दुल्ला इब्न आमर के पास, दमिश्क मुआविया बिन अबू सुफियान के पास, मदीना उस्मान इब्न उफ़ान के पास। जो खलीफत रसूल वो भी नस्ल उमैया, जो दमिश्क का गवर्नर वो भी नस्ल उमैया, बसरा जिसके पास वो भी नस्ल उमैया, कूफा जिसके पास वो भी नस्ल उमैया, मिस्र जिसके पास वो भी नस्ल उमैया। अब नस्ल उमैया फैल गई तमाम मुमलकत इस्लामी के आला ओहदों पर। कौन उमैया? जिसे मक्का से निकाला गया था। कौन उमैया? जिसे रसूल के दादा हाशिम से बदला लेने का सोचा था। अब उसकी नस्ल इस्लाम के तमाम आला ओहदों पे बैठ चुकी थी। जो मदीने में जिसके पास मोहर खिलाफत थी वो मरवान था, वो मरवान बिन हकम बिन आस बिन हर्ब बिन उमैया। तमाम का अगर मैं शजरा पढ़ूंगा तो तमाम लोग उमैया से थे। नस्ल उमैया ने इस्लाम पे कब्जा कर लिया। तीसरे खलीफा का कत्ल होता है, बनी उमैया साथ देने के लिए कोई नहीं आते। अब यहां पर एक तरीकी गलती का मैं और अजाला करूंगा। तीसरे खलीफा एक एक उमैया रिश्तेदार को खत लिख लिख के कहते हैं कि लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं मदीने पे, मैंने तुम्हें आला ओहदों पे बिठाया, तुम वहां बैठ के अपना अपना माल खा रहे हो, तुम मदीने में मेरे तहफ्फुज के लिए क्यों नहीं आते? तो अब नस्ल उमैया में से कोई मदद के लिए नहीं आता। यहां पर तारीख में एक वाकया मिलता है कि मौला अली जनाब हसनैन को भेजते हैं कि पहरा दिया जाए। इस तहफ्फुज को तीसरी खिलाफत के साथ एक अच्छे और बेहतर ताल्लुक की एक निशानी बताया जाता है। मसला खलीफा का तहफ्फुज नहीं था, मसला था मदीना तो रसूल में कत्ल ना हो। रसूल ने कोई खून मदीना में नहीं बहने दिया था। रसूल ने बदर मदीना से बाहर जाके बदर के कुएं पे जाके जंग लड़ी, ओहद की पहाड़ियों पे लड़ी। रसूल मदीना में खून बहाने को हराम कह चुके थे कि मदीना को अमन का शहर बनाओ। तो जब नाना ने जिस शहर के लिए अमन की मिसाल दी गई हो तो नवासे वहां दुश्मन का भी कत्ल नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। तो ये खलीफा तो रसूल का तहफ्फुज नहीं, ये मदीना तो रसूल का तहफ्फुज। तीसरे खलीफा के कत्ल के बाद हुकूमत अली इब्न अबी तालिब के पास आती है और चारों तरफ से उमवी जाल अली की हुकूमत के खिलाफ काम करना शुरू कर देते। अमीर अल मोमिनीन को कभी जमल में, कभी सफीन में और कभी नहरवान में, कभी ख्वारज, कभी जमली, कभी सफीनी, कभी मौला अमीर अल मोमिनीन की अगर आप नहजुल बलागा पढ़े तो ग्रोह जिन्होंने अमीर अल मोमिनीन की दौर में अमीर अल मोमिनीन की मुखालफत की और अली से जंगें की, उनको किन किन नामों से याद किया गया वो नहजुल बलागा में मौला अली के खुतबों में मुकम्मल तौर पर दर्ज है। अब जब मुआविया बिन अबू सुफियान तख्ते दमिश्क का गवर्नर बना था और शाम इसके पास आया था और ये शाम का हाकिम बना था, तो इसने बाकायदा जुमा के खुतबों में मौला अमीर अल मोमिनीन को गालियां दिलवाना जरूरी कहा।
میری نوجوان نسل، میں بغیر کسی نفرت کے اہل سنت تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، آپ اپنی کتابیں اٹھا لیجئے گا، آپ اپنی کتابوں سے پڑھ لیجئے گا، مولا امیر المومنین پہ معاویہ بن ابو سفیان نے جو علی کو جمعہ کے خطبوں میں گالیاں دلوائیں، وہ کتنی دیر دلوائیں تھی؟ 70 سال. یعنی کہ جو 1 سال کا بچہ جمعہ پڑھنے کے لیے باپ کی گود میں بیٹھا تھا، وہ 70 سال کا بوڑھا ہو گیا تھا اور اس وقت بھی علی کو گالیاں دی جا رہی تھی. اور یہ جو گالیاں دے رہے تھے، یہ کوئی گلیوں میں پھرنے والے لوگ تھے؟ یہ خطیب جمعہ تھے. خطیب جمعہ کی حیثیت مذہب اسلام میں کیا ہے میرے اہل سنت بھائیوں؟ وہ ایک اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے جو جمعہ کا خطبہ دیتا ہے. اب نماز جمعہ کا خطیب جب علی کو گالیاں دے رہا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ اسلامی اس دور کی ایک بہت بڑی حیثیت، ایک بہت بڑے عہدے میں بیٹھا تھا. اگر یہ بہت بڑے عہدے میں بیٹھا تو اس کا مطلب یہ حدیثیں بھی دیتا ہوگا، یہ رسول کی حدیث نقل بھی کرتا ہوگا، یہ روایتیں بھی بیان کرتا ہوگا، یہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی بیان کرتا ہوگا. اب میرے اہل سنت بھائی بتاؤ، جو 70 سال ممبروں پہ علی کو گالیاں دیتے رہے، ان 70 سال گالیاں دینے والوں کی روایتوں سے ولایت علی یا محبت علی کیسے دیکھو؟ ان کی حدیثوں سے تمہیں علی کیسے نظر آئے گا؟ ان کی روایتوں سے علی کیسے نظر آئے گا؟ ان کی بیان کی ہوئی قرآن کی تفسیروں سے تمہیں علی کیسے نظر آئے گا؟ جو کھلم کھلا گالی دے رہے تھے وہ تم سے علی کے فضائل کی حدیث بیان کرتے. وہ کہتے کہ رسول نے کہا تھا جو علی سے دشمن رکھے گا وہ مجھے دشمن رکھے گا. یہ حدیث وہ خطیب جمعہ نقل کرتا جس نے جمعے والے دن علی کو گالی دی ہو اور وہ ہفتے والے دن تمہیں حدیث سنائے. 70 سال کے جمعہ کے خطیبوں نے نہیں، اس دور کے محدثین نے، اس دور کے تبع تابعین نے، اس دور کے راویوں نے، اس دور کے مفسروں نے 70 سال باقاعدہ امیر المومنین کا میڈیا ٹرائل کیا. اور وہ 70 سال میں جو تاریخ لکھی گئی وہ تاریخ علی کی دشمنی میں لکھی گئی. امیر المومنین شام فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن شام والوں نے اپنی پالیسیوں کے ساتھ علی کو کبھی صفین میں روک لیا، کبھی کوفہ میں علی کے خلاف بغاوت کروا دی. امیر المومنین کے بعد امام حسن کو اتنا تنہا کر دیا گیا کہ امام حسن کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور مجبوراً مولا امام حسن کو ایگریمنٹ کرنا پڑا. وہ صلح، وہ معاہدہ تھا. اس معاہدے کی تفصیلات پھر کسی مجلس پہ 28 صفر کی مجلس پہ انشاءاللہ میں جناب امام حسن جب پڑھوں گا تو اس تمام محرکات پڑھوں گا. 27 صفر کی مجلس میں انشاءاللہ مکمل طور پہ پڑھیں گے کہ ان تمام جتنے بھی قتل ہوئے ان کی وجوہات کیا تھی، رسالت امام کے قتل کی وجہ کیا تھی، امام حسن کے قتل کی وجوہات کیا تھی. یہ تمام باتیں آئندہ آنے والی مجالس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلاً پیش کی جائیں گی. اب صاحبان، جب شام کو اس طریقے سے حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا تو اب امیر المومنین کے لیے یہ مشکل ترین فیصلہ تھا کہ امیر المومنین اب کس طرح کا اعلان کرتے. امام حسن کو تنہا کر دیا گیا تھا. جب امام حسن کو تنہا کر دیا گیا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کو تنہا کیا گیا تو اب یہاں پر تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے دیکھا کہ میں نے نسل امیہ نے کہ ہم نے خلافت اسلام کی بنیادیں ہلا دی ہیں، تو اب قتل امام حسین کی تیاری شروع کی. جو ہی قتل حضرت امام حسین کی تیاری کی تو یہ ایک مشکل ترین امر تھا نسل امیہ کے لیے. لیکن وہ اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں اتنا چور تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ فیصلہ بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ حسین ابن علی کے پاس ایک زینب جیسی بہن بھی ہے. لشکر حسین تو کربلا میں رک گیا، لیکن لشکر زینب کربلا سے شام کی طرف چل پڑا. اس لشکر کی سپہ سالاری،
اس کی قیادت عباس کی آقازادی کر رہی تھی. اس لشکر کی قیادت علی ابن ابی طالب کی زینت کر رہی تھی. اس لشکر کی قیادت مفسرہ قرآن کر رہی تھی. یہ یزیدی منصوبہ تو تھا کہ علی کی بیٹی کو پہلے کوفہ لایا جائے اور پھر شام پہنچایا جائے، لیکن یہ حکمت الہی بھی تھی کہ کوفہ نے علی سے بے وفائی کی ہے، پہلے بدلہ زینب کوفہ سے لے گی. شام والوں نے 2 حجتوں کا قتل کیا ہے، پھر بدلہ شام والوں سے لے گی. پہلے بدلے کا میدان کوفہ کے بازار میں سجا. پوری طاقت پوری ہمت کے ساتھ علی کی بیٹی کو خطبے کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوفے کا وہ حاکم جس سے کوفے والوں کی بدن کانپتے تھے، جس کے غصے کی وجہ سے، جس کے ظلم کی وجہ سے کوفہ کانپتا تھا، اس بدترین حکمران کو علی کی بیٹی نے قیدی ہاتھوں کے ساتھ ابن مرجانہ کہہ کے بلایا. اے مرجانہ کا بیٹا، اے سعد کا پسر. جب کوفے والوں نے ایک قیدی عورت کو ایک ظالم حاکم کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھا تو کوفہ والوں کو ابن سعد کی اوقات کا پتہ چل گیا اور علی کی بیٹی کی توقیر کا پتہ چل گیا. کوفہ زخمی پاؤں کے ساتھ رونتی ہوئی علی کی بیٹی بڑھتی بڑھتی ایسے بڑھی کہ شہزادی چل پڑی شام کی جانب. یکم سفر علی کی بیٹی کو دربار شام اور شام کے باہر صدر دروازے پہ کھڑا کیا گیا. جس دروازے پہ کھڑا کیا گیا اسے آج بھی باب الساعات کہتے ہیں. ساعت کہتے ہیں گھنٹے کو، کئی گھنٹے کھڑے ہونے والا دروازہ. یہ مقام تھا جہاں پر بی بی کو یہ کہہ کے روک دیا گیا کہ شہزادی ابھی شام کے بازار سج رہے ہیں، ابھی شام کے در و دیوار سج رہے ہیں. قیدی ہاتھوں کے ساتھ، قیدی زیور کے ساتھ، جہاں چند منٹ کھڑے ہونا مشکل تھا، وہاں علی کی بیٹی نے 15 اذانیں سنی. 15 اذانوں کو اگر میں وضاحت کروں، 3 دن اسی دروازے کے باہر کھڑی رہی علی کی بیٹی. یہ کون کھڑی ہے جو باپ کے سامنے نہیں آتی تھی؟ یہ کون کھڑی ہے جس کے 18 بھائی اس کے روب سے واقف تھے؟ یہ کون کھڑی ہے جسے قرآن فتح مبین کہا تھا؟ یہ کون کھڑی ہے جس کی ماں مسجد میں جاتی تھی اور رسول کھڑے ہو جاتے تھے؟ یہ کون کھڑی ہے جس کے احترام میں منبر سلونی کا وارث خطیب اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا؟ اور یہ چادر پہنے نہیں کھڑی، یہ مکنا اوڑے نہیں کھڑی، یہ کنیزوں کے جھربٹ میں نہیں کھڑی. اس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں میں زنجیریں ہیں، اور یہ اکیلی نہیں کھڑی. اس کے ساتھ ایک نیزہ زمین پہ گاڑا گیا ہے، اس نیزے کے اوپر اسی کے بھائی حسین کا سر ہے. اس کے سامنے نیزوں پہ اس کے بھائی اور بھتیجوں کے سر، بیٹوں کے سر، انہی سروں کے درمیان کھڑی ہے علی کی بیٹی، جسے جہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے اس کے سامنے وہ امام کھڑا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، جھکی ہوئی گردن، جھکی ہوئی کمر، اور وہ سید الساجدین عزم و استقامت کی علامت بنے ہوئے کھڑے علی کی بیٹی کو بلا بلا کے کہہ رہے تھے، اماں گھبرانا نہ، میں سجاد ساتھ ہوں. بس آخری الفاظ کہوں گا کہ جناب فضہ خود روایت کرتی ہیں
کہ میں بار بار شہزادی کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی تھی، اور مسلسل کھڑے رہنے کے ساتھ جب بی بی فضہ کے پاؤں کے نیچے سے خون آنا شروع ہوا تو شہزادی مخدومہ شام نے اپنا سر جناب فضہ کی کمر پہ مار کے کہا، اماں آپ کے پاؤں پھٹ گئے، آپ اپنا قدم کیوں نہیں بدل رہی؟ رو کے کہتی، بی بی میں پاؤں اس لیے نہیں اٹھانا چاہتی، ایسا نہ ہو میں پاؤں اٹھاؤں اور کسی شرابی کی نظر آپ کے پاؤں پہ چلی جائے، میں گوارا نہیں کرتی کہ کوئی علی کی بیٹی کے پاؤں دیکھ لے۔ اسی شام کے باہر جب کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد شام کے دروازے کو کھولا گیا تو کاش نہ یہ زبان بیان کر سکتی اور نہ کوئی کان یہ سن سکتا کہ جب شام کے دروازے کو کھولا گیا تو شام میں آئینہ بندی ہو چکی تھی، دیواروں پہ بڑے بڑے شیشے آویزہ کر دیے گئے تھے، چھتوں پہ شام کی عورتیں اپنی جھولیوں میں پتھر لے کے بیٹھی تھی، شام کے بازار سجائے ہوئے تھے، اور پہلا قدم علی کی بیٹی کا آیا، پہلے قدم کا آنا تھا۔ ڈھول کی آواز پہ ایک آواز بلند ہوئی، جس نے بدر احد کے بدلے لینے ہو، جس نے خیبر و خندق کے بدلے لینے ہو، اسی علی کی بیٹی آ گئی ہے۔ ایک پتھروں کی بارش ہوئی، اور اسی پتھروں کی بارش میں چلتے ہوئے شہزادی زینب کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا۔ پہلے قدم کا شام کے بازار میں آنا تھا۔ سجاد کے لہو نے شام کی گلیوں میں بہنا شروع کیا۔ زینب عالیہ کو اس انداز میں چلتے ہوئے دیکھا، سر حسین نے اپنی آنکھیں بند کی، نو کے نیزہ پہ سورہ کہف کی تلاوت شروع ہوئی۔ بی بی کی آواز ہے، حسین آنکھیں نہ بند کر، میں نے 70 قدم پہ آپ کا سجدہ دیکھا تھا، حسین نیزے پہ اپنی بہن کا چلنا دیکھ۔ خدا جناب سیدہ پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت کرے، خدا ہمیں محبت اہل بیت نصیب فرمائے، مودت آل محمد نصیب فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب